بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 31واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی تحقیقات کے مآخذ و مصادر، حصہ دوم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سبق نمبر 30 کا خلاصہ دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ سبق نمبر 30 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید کا جو پہلا ترجمہ ہوا لاطینی زبان میں 1143 عیسوی میں ہوا، اسی ترجمے کو پھر فرانسیسی زبان میں منتقل کیا گیا اور اس کے ہر صفحے پر غلطیاں بھی موجود تھی، اور اسی ترجمے کو پھر انگلش زبان میں منتقل کیا گیا، فرانسیسی زبان میں ہونے والے ترجمے کو۔ اسی طرح لاطینی زبان میں دوسرا ترجمہ ہوا 1698 عیسوی میں لوئس مراکی نے کیا، اس کو جارج سیل نے انگلش میں ترجمہ کیا۔ اسی ترجمے کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنا ترجمہ پیش کیا، اور اس میں بھی بہت سی غلطیاں موجود تھی، اور جو دیگر مستشرقین تھے انہوں نے جارج سیل کے ترجمے ہی کو بنیاد بنایا۔ تو اس طرح مستشرقین نے اپنی زیادہ تر تحقیقات کی بنیاد غیر مسلموں کے لٹریچر کو بنایا، اور 19ویں 20ویں صدی میں آ کر یا 18ویں صدی میں آ کر انہوں نے اسلامیات اور اس کے مصادر کا باقاعدہ مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا تھا غیر مسلموں کا لٹریچر جسے مستشرقین نے اپنی تحقیقات کی بنیاد بنایا تھا، اس میں ایک تو تسامحات تھے، اس کی ہم نے مثالیں دیکھی۔ کچھ خصوصیات اس لٹریچر کی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ان میں سے جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے صلاحیت کی کمی، کہ جن غیر مسلموں کے لٹریچر پر مستشرقین نے اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی، ان کے لٹریچر میں ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں صلاحیت کی کمی تھی، جس کی وجہ سے یہ غلطیاں باقی رہ گئی۔ یا تو وہ عربی زبان اتنی اچھی طرح نہیں جانتے تھے، یا پھر جو تصورات ان عربی زبان کی کتابوں میں پیش کیے گئے تھے ان تصورات کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، یا پھر وہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں کی استنادی حیثیت سے واقف نہیں تھے کہ یہ کس مقام اور مرتبے کی کتابیں ہیں، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور یا پھر ان کے پاس وہ کتابیں ہی موجود نہیں تھی جن سے وہ استدلال کرتے یا تحقیقات کی بنیاد بناتے۔ تو اس طرح صلاحیت کی کچھ کمی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ان کے لٹریچر میں رہ گئی۔ نہ صرف غلطیاں سامنے آتی ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لٹریچر میں اور ان غیر مسلموں کے ہاں اور مستشرقین کے ہاں صلاحیت کی کمی تھی، بلکہ اس کے علاوہ کچھ مستشرقین نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ ہمارے جو پیشرو مستشرقین تھے ان سے اس باب میں بہت سی غلطیاں ہوئی اور وہ انہیں نہیں سمجھ سکے۔ تو ہم اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے یہ جارج سیل ہی کا ترجمہ قرآن ہے۔ اس میں انہوں نے جو مقدمہ قائم کیا ہے ٹو دا ریڈر کے عنوان سے، اس مقدمے میں یہ ایک ترجمے کے بارے میں لکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فرانسیسی زبان میں ہونے والا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کے ہر صفحے پر غلطیاں موجود ہیں۔ تو میں اسے زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو نقل بھی کر سکیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں there being mistakes in every page besides frequent transposition, omission and addition, faults unpardonable in a work of this nature، کہ اس ترجمے کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے جو ہر صفحے پہ غلطیاں موجود ہیں، اس طرح کی جو خامیاں ہیں، یہ ایسے کاموں میں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس کے ہر جو صفحے پر غلطیاں موجود تھی اس ترجمے کے، تو یہ صلاحیت میں کمی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، تسامحات اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر مسلموں کا لٹریچر تھا اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان حضرات میں قرآن مجید کو سمجھنے کی، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جارج سیل ہی کا ترجمہ ہے، اس کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے ڈینسن روز نے، اس میں وہ جارج سیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو جارج سیل تھے انہوں نے جن کتابوں سے استفادہ کیا تھا اس میں عربی تفاسیر بہت کم تھی، اور زیادہ تر جو فارسی اور ترک مفسرین تھے ان کی تفسیروں سے انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ تو یہ بھی صلاحیت کی کمی کی ایک مثال ہے کہ جو اصل کتاب ہے، اصل مصدر ہے، اور جو اصل ماخذ ہے اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکے، تو بہت سا ایسا مفہوم ہوتا ہے جو اصل مصدر میں موجود ہوتا ہے،
اور بعد میں آنے والی کتابوں میں وہ موجود نہیں ہوتا تو وہ نظروں سے رہ جاتا ہے۔ تو کچھ جو صلاحیت میں کمی پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بھی ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ڈینسن روز ان کے بارے میں لکھتے ہیں، بلکہ خود انہوں نے اپنا ایک اعترافی بیان جاری کیا، یا یوں کہیں کہ اپنا ایک اقتباس ہے ان کا جو ڈینسن روز نے نقل کیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس لائبریری وغیرہ کی سہولیات نہیں تھی، کتابیں میرے پاس موجود نہیں تھی، کچھ عربی تفاسیر تھی اور زیادہ ترک اور فارسی مفسرین کے نسخے میرے پاس موجود تھے۔ تو اس اقتباس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ، میں اسے زوم بھی کر دیتا ہوں، اگر آپ نقل کرنا چاہیں تو اسے آسانی سے نقل کر سکتے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں as I have no opportunity of consulting public libraries, the manuscripts of which I have made use throughout the whole work have been such as I had in my own study, except only the commentary of Al-Bayzawi, which belongs to the library of the Dutch Church in Austin Friars۔ تو اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس جتنی کتابیں موجود تھی زیادہ تر مجھے لائبریری سے استفادے کا موقع نہیں ملا۔ کچھ کتابیں جو میرے پاس موجود تھی وہ میرے اپنی ہی ذاتی کتب خانے کی کتابیں تھیں، اور ایک مجھے تفسیر البیضاوی کا نسخہ ملا تھا جو کسی اور پبلک لائبریری سے ملا تھا۔ تو باقی جتنی کتابیں تھیں میرے اپنے پاس موجود تھی۔ آگے چل کے انہوں نے اسی مقدمے میں ان کتابوں کی فہرست بھی جاری کی ہے جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی کتاب ترتیب دی ہے اور اپنا ترجمہ قرآن ترتیب دیا ہے۔ بعد میں وہ فہرست شائع ہوئی تھی، اب وہ مقدمے میں بھی شامل ہے۔ تو اس فہرست پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو چند ہی تفاسیر ہیں جو عرب مفسرین کی لکھی ہوئی ہیں، باقی زیادہ تر ترک یا فارسی اور ایرانی مفسرین کی لکھی ہوئی ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو اس بنا پر بھی جو غلطیاں رہ گئی ہیں، لازمی سی بات ہے وہ تسامحات میں نہیں آ سکتی، وہ صلاحیت میں کمی میں شمار ہوں گی۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت ہے ان کی کہ ان کے لٹریچر میں ایسی غلطیاں موجود ہیں جو صلاحیت میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بیان ہے ان کے بارے میں ڈینسن روز کا ہی، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جارج سیل تھے ان کی عربی زبان پر گرفت اتنی زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ زیادہ تر لوئس مراقی ہی سے لی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے بہت کم تحقیقات پیش کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بیان ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم حضرات کا جو لٹریچر تھا اس میں صلاحیت میں کمی کی وجہ سے بھی بہت سی غلطیاں رہ گئی تھی۔ تو ہم اس بیان کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں I do not wish to imply that Sale did not know Arabic, but I do maintain that his work as it stands gives a misleading estimate of his original researches, and that his tribute to Maraki falls far short of his actual۔ تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہیں عربی زبان بالکل نہیں آتی تھی، لیکن ان کی جو تحقیقات ہیں اور ترجمہ ہے اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر لوئس مراقی ہی سے استفادہ کیا ہے، اور ان کا جو اپنا حصہ ہے ان تحقیقات میں وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت میں جو کمی تھی وہ اس لٹریچر کی ایک اہم خصوصیت تھی، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں سامنے آئی، اور بعد میں آنے والے مستشرقین نے انہی کتابوں سے استفادہ شروع کیا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک مضمون ہے مستشرقین کی تحقیقات کے ماخذ، اور یہ مضمون لکھا ہے ڈاکٹر حافظ محمود اختر نے، جو سابق پروفیسر بھی ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے، اور وہ اس شعبے کے سابق سربراہ بھی رہے ہیں۔ تو یہ اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ ان کی جو تحقیقات کے ماخذ تھے ان میں بہت سے ماخذ ایسے تھے جن کے بارے میں بعد میں آنے والے مستشرقین نے اور ناقدین نے جو تبصرہ کیا ہے، اس تبصرے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ماخذ میں صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جارج سیل ہی کے ترجمے کے بارے میں لکھتے ہیں، لین پول ہیں وہ جارج سیل کے ترجمے کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ترجمہ چونکہ باقی تراجم سے 100 برس پہلے کا ہے اس لیے اس اعتبار سے دیگر تراجم پر ایک فوقیت حاصل ہے، لیکن آگے وہ لکھتے ہیں کہ لیکن یہ ترجمہ بڑا ناقابل برداشت حد تک نفرت دلانے والا، بے کیف اور پھیکا ہے، اسے پڑھنا مشکل ہے، اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ سیل کے ترجمے کی حقیقت کو یوں سمجھیں کہ ایک کتاب کے رخ اور اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ ترجمہ بے کیف ہے اور اسے قرآن کے بارے میں مغرب والوں کی بے دوقی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایسی بہت سی غلطیاں تھیں اور بہت سی ایسی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ ترجمہ کوئی اچھا ترجمہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ جو خامیاں اور غلطیاں ہیں، اسی طرح ترجمے کا بے کیف اور پھیکا ہونا ہے، یہ تسامحات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ صلاحیت میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ترجمے کے بارے میں آگے چل کر انہی لین پول نے لکھا ہے اور اس پہ بہت سی تنقید انہوں نے کی ہے کہ بہت سے اہل مغرب نے اسے تحقیقات کی بنیاد بنایا اور کئی ایک لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں لین پول کے سیل کا ترجمہ عملی طور پر اب تک انگلستان میں قرآن کے بارے میں ہماری معلومات یا لا علمی کا ذریعہ رہا ہے۔ تو میں ان اقتباسات کو زوم کر دیتا ہوں، اگر آپ انہیں نوٹ کرنا چاہیں اور نقل کرنا چاہیں تو انگلش اقتباس بھی نقل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا اقتباس جو ہم نے دیکھا تھا، اس کا بھی اگر آپ انگلش اقتباس نقل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا جو لٹریچر تھا، جسے مستشرقین نے اپنی تحقیقات کی بنیاد بنایا تھا، اس میں صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بہت سی غلطیاں رہ گئی تھی۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت تھی مستشرقین کے اس لٹریچر کی۔ اسی طرح اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی اس کے بارے میں مزید لکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک مشہور مستشرق سے ملاقات کی اور اس مستشرق نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم سے اسلامیات کو سمجھنے میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں اور ہمیں اسلامیات کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اس اقتباس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاحیت کی بہت زیادہ کمی تھی، بعض مستشرقین میں ان کی غلطیاں سامنے آئی تو اس پر انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کے صدر ایک یہودی کو پایا جس سے صحیح طور پر عربی کی ادائیگی بھی نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے بھی دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی طرف سے لیبیا میں انکوائری کا عہدہ سنبھالا تھا اور یہیں پر عرب ماحول میں عامیہ زبان سیکھی تھی۔ تو یہ جو مستشرق تھے اس کے بارے میں وہ آگے مزید لکھتے ہیں، میرے لیے تعجب خیز بات یہ تھی کہ میں نے انہیں دیکھا وہ استشراق کے طلباء کو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر زمخشری کی تفسیر سے سمجھا رہے تھے، حالانکہ ان سے عبارت کی ادائیگی بھی صحیح نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حدیث و فقہ کی امہات الکتب کے درس کے وقت جب میں نے ان سے ان کے مراجع کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے کہ یہ ہمارے مستشرقین ہی کی تصنیفات ہیں، مثلاً گولڈزیر اور شاکت وغیرہ۔ اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ کیمبرج یونیورسٹی میں علوم شرقیہ کے صدر مشہور مستشرق AJ آربری سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عربی ادب میں اختصاص حاصل کیا تھا جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ موصوف نے مجھ سے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ ہم مستشرقین سے اسلام پر بحث کرتے وقت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے مناسب تھا کہ ہم اس میدان میں چھلانگ نہ لگاتے، آپ عرب مسلمان ان موضوعات پر غور و خوض کے زیادہ حقدار ہیں، ممکن ہے یہ الفاظ انہوں نے انکساری اور تواضع میں کہے ہوں۔ اور یہ دو مثالیں ہیں آپ حضرات کے سامنے جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مستشرقین میں بالخصوص صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سی غلطیاں ان کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں دوسری مثال کے بارے میں ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی لکھتے ہیں کہ ممکن ہے انہوں نے یہ بات انکساری اور تواضع کے طور پر کہی ہو، لیکن جو پہلے والی مثال ہے اس میں تو ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ ان سے عربی زبان کی صحیح ادائیگی بھی نہ ہوتی تھی اور پھر وہ سمجھا بھی تفسیر زمخشری رہے تھے جو عربی زبان اور ادب کے ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی، یعنی اس میں قرآن مجید کی جو بلاغت اور بلاغی پہلو ہیں ان کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، انہیں سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایسی مثالیں تھیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ غیر مسلموں کے لٹریچر کی ایک اہم خصوصیت کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔